السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عمر خطاب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں حجاج کرام کو سہولت دینے کے لیے بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سیکیورٹی پر تعینات اہلکار بھی حاجیوں کی خدمت میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ مگر ایک سیکیورٹی اہلکار کی انسانیت پرستی نے دنیا بھر کے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، اور یہ سعودی اہلکار حج سیکیورٹی فورس پر تعینات ماجد علی الحکمی تھا، جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ایک نیکی اسے ایسا مشہور کرا دے گی کہ وہ دنیا بھر میں اپنی تعریف کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب ماجد علی الحکمی کی ایک ایسی تصویر منظر عام پر آئی جب اس نے دوران ڈیوٹی ایک بوڑھے پاکستانی حاجی کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا اور اسے اس کی منزل پر پہنچانے کی خاطر جا رہا تھا۔ ماجد نے اس واقعے کے حوالے سے بتایا کہ عرفات کے روز میری نگاہ دور کھڑے ایک بوڑھے حاجی پر پڑی جسے چلنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ یہ تھوڑی دیر چل کر رک جاتے اور پھر اپنے پیروں کو ملتے، سانس بحال کرتے اور دوبارہ قدم بڑھا دیتے۔ میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہیں۔ میں نے انہیں پانی پلایا اور اشارے کی زبان میں سمجھایا کہ وہ میرے والد جیسے ہیں، میں ان کو خود منزل تک پہنچا کر آتا ہوں، جس پر میں نے انہیں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور پہلے انہیں مزدلفہ تک لے کر گیا اور پھر وہاں سے مینا میں ان کے ٹھکانے تک پہنچا دیا۔ اس سارے راستے میں وہ مجھ سے اردو میں کچھ کہتے رہے اور ساتھ دعائیں دیتے رہے۔ حیرت انگیز طور پر مجھے اس دوران ایک بار بھی تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کوئی فوٹوگرافر بھی موجود ہے۔ اگلے روز جب اخبارات میں میری تصویر شائع ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ دوسرے ہم بات کریں، اگر آپ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے اور ساحل سمندر پر اکثر سیر و تفریح کی غرض سے جاتے ہیں تو ضرور جائیے، مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے، اگر آپ ساحل سمندر پر گزارے گئے لمحات کو تصویروں یا ویڈیو کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ محتاط طرز عمل اپنانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کی لی گئی تصویر میں کوئی غیر متعلقہ شخص بھی آ جاتا ہے یا پھر آپ اپنے ساتھ گئے کسی بھی شخص کی تصویر یا ویڈیو بھی اس کی اجازت کے بغیر بنا لیتے ہیں تو آپ کا یہ عمل بہت بھاری پڑ سکتا ہے، کیونکہ اماراتی سائبر قوانین کے مطابق ایسا عمل کسی کی نجی زندگی میں مداخلت کے مترادف ہے، جو کہ قابل سزا جرم ہے۔ پولیس کی جانب سے ساحل سمندر پر جانے والوں کے لیے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنی یا دیگر لوگوں کی تصاویر لیتے وقت بہت احتیاط برتیں، کیونکہ ساحل سمندر پر اکثر لوگوں خصوصاً خواتین نے تیراکی کا لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کی لی گئی تصاویر میں غلطی سے بھی آ جاتی ہیں اور آپ نے یہ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی تو متعلقہ لوگوں کی جانب سے آپ کے خلاف مقدمہ کا اندراج ہو سکتا ہے۔ گزشتہ برس بھی ساحل سمندر پر خواتین کی تصاویر اور ویڈیوز ان کی مرضی کے بغیر بنانے کے الزام میں 290 کے قریب افراد کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قصورواروں کو جرمانے اور قید کی سزا بھی بھگتنا پڑی۔ پولیس کے مطابق فوٹوگرافی اور ویڈیو بنانے میں احتیاط ساحل سمندر کے علاوہ دیگر عوامی مقامات پر بھی لازمی ہے تاکہ آپ خود کو کسی مشکل میں پڑنے سے بچا سکیں۔ فجیرہ میں ایک اعلیٰ عہدے پر ملازمت کرنے والی خاتون کو اپنے ساتھی ملازمہ کے بارے میں سوشل میڈیا پر نامناسب کلمات کہنا بہت بھاری پڑ گیا ہے۔ ساتھی ملازمہ نے خاتون کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرا دیا۔ دونوں خواتین کا تعلق ایک ہی ملک سے بتایا جاتا ہے۔ عدالت میں استغاثہ کی جانب سے بتایا گیا کہ متاثرہ خاتون نے فیس بک پر اپنی ایک ذاتی تصویر لگائی تھی جو اس کے ہی دفتر میں کام کرنے والی خاتون کو بہت نامناسب لگی۔ بس اتنی سی بات پر اس نے یہ کمنٹ کر ڈالا، یہ کہنے کے لیے معذرت، تم ایک تہذیب سے محروم طوائف کی طرح ہو۔ جب مدعی خاتون نے اپنی ہم وطن خاتون کے یہ کمنٹس پڑھے تو اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے ساتھی جو ملازمہ کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمے کا اندراج کروا دیا۔ ملزمہ نے اپنے اشتعال انگیز کمنٹ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ساتھی خاتون کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر غیر مناسب تصویر دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی۔ بس اسی جذباتی کیفیت میں اس نے یہ غلط بات لکھ دی۔ مجھے اپنی آزادی کا پتہ ہے، یہ میری مرضی ہے کہ میں فیس بک پر اپنی کون سی تصویر لگا رہی ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو میں کسی کو ہراساں کر رہی ہوں اور نہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچنی چاہیے۔ استغاثہ کی جانب سے ملزمہ کو اس مقدمے میں قانون کے مطابق سزا سنانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اگلی سماعت میں اس مقدمے کا فیصلہ سنایا جائے گا جس میں ملزمہ کو سزا سنائے جانے کا بھرپور امکان ہے۔ اب رخ کرتے ہیں دبئی کا۔ دبئی کے برج خلیفہ پر پاکستانی پرچم غلط انداز میں آویزاں کرنے کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے گزشتہ روز پاکستان کے یوم آزادی کے سلسلے میں دنیا کی بلند ترین عمارت کو پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ گزشتہ روز دبئی میں واقع دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر پاکستانی پرچم آویزاں کر کے اماراتی حکومت نے پاکستانی قوم کو جشن آزادی کو خصوصی تحفہ دیا تھا۔ تاہم یہ معاملہ بھی تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ سوشل
سوشل میڈیا پر کچھ صارفین نے اعتراض کیا کہ برج خلیفہ پر پاکستانی پرچم غلط انداز میں اویزاں کیا گیا ہے۔ پاکستانی پرچم پر موجود چاند ستارے کا رخ آسمان کی جانب ہونا چاہیے، تاہم گزشتہ روز جب برج خلیفہ پر پاکستانی پرچم اویزاں کیا گیا تو چاند ستارے کا رخ زمین کی جانب تھا۔ اس اعتراض پر کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ اعتراض تو درست ہے لیکن یہ بات زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔